بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ صبح اٹھ کے 18 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھو۔ شیخ عباس قمی مفاتیح الجناں میں لکھتے اگر 18 ٹائمز کو تسبیحات اربع پڑھے اور 3 مرتبہ اس کے بعد بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے اللہ سوائے تیری طاقت کے، تو اللہ دن بھر کے جو ملائکہ تسبیح کرتے ہیں وہ تسبیح کا ثواب تم کو ملے گا۔ رات میں بھی کرنا، اتنی مجرب یہ عمل ہے تسبیحات اربع کا سکون کے لیے۔ اور سورہ کوثر آپ جتنی مرتبہ چاہے پڑھے، اس میں اللہ بول رہا کہ میں نے تم کو کوثر عطا کیا، اس کے فوراً بعد کیا بولتا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، تم شکر ادا کرو، جانور کو نہر کرو۔ پھر کیا بول رہا فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ میرے حبیب ابتر وہ ہوئے جو تم کو ابتر بول رہے۔ اب میں آپ سے صرف اللہ نے بولا نہیں، کر کے بتا، غور سے سنو۔ 1400 سال ہو گئے، آج جن لوگوں نے رسول کو اس وقت ابتر کہا تھا کافر اور مشرکین نے، کیا ان کی نسل اب نہیں ہے؟ ابو جہل کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ابو لہب کا کوئی بیٹا نہیں ہے، خالد کا، ولید کا، ان کی اولاد نہیں ہے، ان کی اولاد ہے۔ کمال یہ ہے ابو جہل کی اولاد ہے، ابو لہب کی اولاد ہے، لیکن کوئی بولتا نہیں کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں۔ پرابلم یہ ہے دوستو، وائی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ون آف دی ریزن یہ ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ آپ بولیں گے کیسے؟ کہ جب نعمت ملتی ہے تو ہم بہت خوش ہیں، جب کوئی چیز روکتا ہے اللہ، کبھی دعا قبول نہیں ہوتی، معاشی پریشانیاں آ گئی، کوئی پرابلم آ گیا تو ہمارے ذہن میں یہ کہ ارے میں تو اتنی عبادت کرتا، اتنی مجلسیں کرتا، یہ پریشانی میرے پاس کیوں آئی؟ یہ فکر ہے۔ جو نعمت ملے اس کا شکر کرو، اس کے بعد دیکھو اللہ بولتا ہے کہ نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا۔ آلویز صبح اٹھ کے خالی سر جھکا دو، چوتھے امام کا طریقہ سید الساجدین ہے۔ آپ انصاف سے بولو، غور سے سنو، انصاف سے بولو۔ جب کھانے پہ ہم بیٹھتے ہیں دسترخوان پہ یا ٹیبل پہ، کھانا کھانے کے بعد اگر یاد آیا تو بولتے اللہ تیرا شکر ہے، یاد نہیں آیا تو اٹھ کے چلے آتے، کبھی بولتے ہو تھینک یو۔ امام کبھی یہ نہیں کرتا تھا، چوتھا امام، میں ان کا زندگی کا طریقہ بتا رہا آپ کو۔ چوتھے امام جب بھی کوئی نعمت آتی سامنے فوراً سر جھکا دیتے، فوراً سجدہ کرتے، اتنے سجدے کیے کہ یہاں پہ ہاتھوں پہ گھٹنوں پہ گٹھے ہو گئے تھے جو کاٹا جاتا تھا۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ بھی اتنے کرو، لیکن آپ اتنا تو کر سکتے نا، خالی سر تو جھکا سکتے نا، زبان سے تو بول سکتے نا۔ اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کھانا سامنے آیا، تم اگر زور سے بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نعمت دی، اگر تم کھانے کا شکر ٹیبل پہ آیا، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا آیا اور تم اگر شکر ادا کرنے لگو، ممبر سے بول رہا، کبھی اس کا رزق نہیں رکتا، اس لیے کہ اللہ بول رہا تم شکر کرتے جاؤ، میں نعمتوں کو بڑھاتا جاتا ہوں۔ پھر پوری مجلس امام پہ ہی ہے شکر کے اوپر۔ آفس جا رہے، مولا سب کی نوکریوں کی حفاظت کرے۔ جب آپ آفس جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، تو آپ شکر ادا کر کے جانا، صرف زبان سے بولو، چلتے ہوئے بولو۔ آفس میں انٹر ہو رہے، اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنا سیدھا پیر اندر آفس میں رکھو۔ وین یو انٹر یور آفس، اپنا سیدھا قدم بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے ڈالو۔ میں آپ کو طریقہ بتا رہا کہ اس لیے کہ لوگوں کو لے آفس ہو رہی، مجھے پریشر ہے میرے اوپر کہ آفس کا رزق کے لیے کوئی بولو، تو بیمار امام سے کہ محفل سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اور جب آپ انٹر ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے انٹر ہو، کبھی تمہاری نوکری نہیں جائے گی انلیس کوئی ایسا پرابلم ہے۔ حفاظت وہ کرتا ہے کہ جس کا شکر ادا کر رہے تم۔ اللہ سے بڑا کوئی ہے حفاظت کرنے والا، دینے والا بھی وہی۔ تم انٹر ہو کے اتنا بول دو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جاب دی۔ کتنے میرے بھائی ایسے ہیں کہ جو میرے سے زیادہ کوالیفائڈ ہے
میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, میرے سے زیادہ قابل ہے, لیکن ان بھائیوں کو نوکری نہیں ہے. اللہ تیرا شکر ہے کم از کم میرے پاس جاب تو ہے. امام کی ایک اور دعا آج دے دیتا, مفاتیح الجناح شیخ عباس خمی, پیج نمبر 105, یہ میں تحفہ دے رہا آپ کو, پیج نمبر 105. مفاتیح الجناح وہ مفاتیح جو جس کا ترجمہ مولانا اختر عباس صاحب لاہور کے انہوں نے کیا. ذیشان حیدر جوادی کی مفاتیح کا ترجمے میں پتہ نہیں کون سے پیج پہ, لیکن پاکستانی بھائیوں کو بول رہا وہ کتاب مفاتیح آپ کے پاس وہاں پہ اویلیبل ہے. مفاتیح کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے. بہترین دعا, اس میں چوتھے امام کی ایک مشہور دعا, اس لیے کہ اگر آج میں امام کی محفل پڑھوں اور ان کی دعائیں نہ دوں تو پھر فائدہ کیا. آپ کی ہر مرض کی دعا, یہ ایسی دعا ہے کہ جس کے بارے میں خود آپ پڑھیں گے, پیج نمبر 105 کے اوپر 105 کے اوپر سامنے ہے یہ دعا, بالکل سامنے اوپر کے حصے پہ, اور لکھا ہوا ہے. راوی کہتا ہے کہ یہ دعا اگر کوئی پڑھے اور اس کی راوی کہہ رہا اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو تو وہ میرے اوپر لعنت کرے, انہیں راوی پہ لعنت کرے. اتنی آتھنٹک دعا, اور میں خود پڑھ چکا. یہ عجیب گولڈ کی مائن ہے کہ مولا کی دعا, مولا کے کلمات, اس کا ترجمہ دیکھو, الہی الہی کیفا وجود کا, ویسے شروع ہوتی ہے وہ دعا. 100 مرتبہ پڑھنا 1 گھنٹے کا عمل ہے. شادی کے لیے آج ہی میں اوپر آنے سے پہلے جو میسیجز آئے کہ مولانا وہ دعا بتا دو, کوئی لڑکی کے رشتے کے, لندن والے تھے, لڑکی کے رشتے کے لیے بہت اچھا ہے. اولاد اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اولاد کے لیے بھی بہت اچھا. کسی کا بزنس ڈاؤن ہو رہا, اس کے لیے بھی بہت اچھی ہے. رسک ہے, جاب کی تلاش میں کوئی ہے اس کے لیے. امیگریشن کا کسی کو پرابلم ہے, نہیں ویزے کا پرابلم, یہ امریکہ میں میرے ساتھ ہوا تھا. امیگریشن کا کسی کا پرابلم ہے تو وہ بھی جو ہے نا یہ دعا جو ہے آپ کو کام آئے گی. اب یہ سوچو, صرف چوتھے امام کی زبان کے جملے اور کوئی چیز نہیں, جس انداز سے میرے مولا نے مانگا. بہت سمپل طریقہ ہے اس کا. 2 رکعت نماز پڑھیں, مفاتیح الجناح پیج نمبر 105, اس کے اوپر یہ دعا موجود. کبھی بھی کریں, 24 گھنٹے میں کبھی بھی کریں, کسی وقت بھی کریں, کوئی بھی دن کرو, کوئی مشکل نہیں. اور یہ جو لندن والے تھے, آج جو میسیجز آ رہے تھے وہ یہی تھے کہ آج میرے مولا کی ولادت کی رات ہے تو آج رات میں ہم کریں گے. کبھی بھی کرو, کوئی حرج نہیں. شعبان مولا ہی کا مہینہ. 2 رکعت نماز پڑھنا حاجت کی چوتھے امام سے, کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں حاجت کی امام زین العابدین علیہ السلام سے قربۃ اللہ. نماز کے بعد مظلوم بیوی کی تسبیح ضرور پڑھنا, اس لیے کہ یہ قبولیت نماز ہے. نماز پڑھ کے بیوی کی تسبیح پڑھ کے 9 مرتبہ صلوات پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. پھر آپ یہ دعا لے کے بیٹھ کے دعا پڑھو, الہی الہی کیفا, یہاں سے ایسا شروع ہوتی. 5 لائن کی دعا ہے, 4.5-5 لائن, میکسیمم 1 گھنٹہ جائے گا, ورنہ 30-40 منٹ میں ہو جاتی. یہ عمل کرنے کے بعد شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو یہ توفیق دی کہ تم یہ عمل کر سکیں. اس کے بعد اگر 2 آنسو نکال لو مولا حسین کے نام پہ تو نور اللہ نور ہے, کوئی ایک نوحہ پڑھ لو, اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا دو. بس دیکھو تم, چوتھے امام کا موسٹ ریکمینڈڈ عمل, ایسا ریکمینڈڈ عمل ہے کہ جہاں بتایا گیا, میں آپ سے کہہ رہا کہ میں نے خود کویت میں کیا تھا. جب میں کویت میں رہتا, وہاں مولا کے نام کی ایک مسجد امام زین العابدین علیہ السلام سالمیہ میں, وہاں جا کے میں نے کیا اور وہ عمل پورا ہوا. ہونا ہی ہونا ہے, انلیس تم کوئی ایسا گناہ کر رہے, کوئی حرام ہو رہا میں سے خدا نہ خواستہ, جس کی وجہ سے رک گئے. اتنا ریکمینڈڈ عمل ہے.